बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लड़की की कुर्बानी की रात अभी 1.5-2 महीने दूर थी। खुर्शीश को इकलौती बेटी का गम खाने लगा था। अपने कारोबार के सिलसिले में उसे अपने 2 कारोबारी साथियों के साथ अंताकिया और 1-2 जगहों पर जाना पड़ा। उसके साथी उसका दिल ये कहकर बहलाते रहे कि वो खुदा के नाम पर बेटी कुर्बान कर रहा है और ये कुर्बानी ऐसी है जो बनी नौ इंसान की भलाई के लिए है, इसलिए खुदा उसका गम खुशी में बदल देगा और उसे और न जाने क्या अजर मिलेगा। लेकिन खुर्शीश पर कुछ असर नहीं हो रहा था और वो गमों के बोझ तले कराहता ही रहता था। वह अब अपने काम से फारग होकर मिस्र वापस जा रहा था। जहाज़ के इंतज़ार में उसे अंताकिया में रुकना था। इत्तफाक से उसे पता चला कि अमीर अंताकिया ने एक बदरू या चुड़ैल पकड़ी है, तो वह अपने साथियों के साथ अमीर अंताकिया के मुलाकाती कमरे में जा बैठा। अमीर अंताकिया, जो वहाँ की फ़ौज का सालार भी था, जब पूछा कि इस लड़की को कौन अपने घर रखना चाहता है, तो उसके दिमाग में बड़ी अच्छी बात आ गई और उसने अपने साथियों के साथ सरगोशियों में सलाह मशवरा किया। तो साथियों ने भी तायद कर दी और कहा कि ये लड़की ले लो। इस तरह रोज़ी उसके कब्ज़े में आ गई। वापसी सफ़र के दौरान एक रात खुर्शीश और उसके साथियों ने रोज़ी को भी जहाज़ के अरशे पर बिठा लिया और उसका दिल अपने कब्ज़े में रखने के लिए हरकुल के ख़िलाफ़ बातें शुरू कर दी और उससे पूछा, क्या वो कंवारी है? हाँ। तो रोज़ी ने जवाब दिया, मैं इतनी ही कंवारी हूँ जितनी वो मरियम कंवारी थी जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया था। यह क्यों पूछते हो? हमें तुम पर कोई शक नहीं। खुर्शीश ने कहा, यह इसलिए पूछ रहे हैं कि बुज़ुर्गों ने बताया था कि मज़लूम कंवारी अगर किसी जालिम को कत्ल कर दे तो ये उसका गुनाह नहीं होता। हरकुल से ज़्यादा जालिम बादशाह हमने कभी नहीं सुना था। जहाज़ अस्कंद्रिया की बंदरगाह से जा लगा। मुसाफिर उतरे और अपने अपने ठिकानों को चल पड़े। खुर्शीश अस्कंद्रिया से खासी दूर किसी गाँव का रहने वाला था। उसकी मंजिल दूर थी, इसलिए उन्होंने ऊँट किराए पर ले लिए और रात गहरी हो गई थी जब वो अपने गांव पहुंच गए। अगली सुबह खुर्शीश अपने दोनों साथियों को साथ लेकर उस गांव पहुंचा जो उन लोगों का मजहबी मरकज़ था। वो सबसे बड़े मजहबी पेशवा, जिसे अस्कफ कहते थे, उससे मिला और उसे ये झूठा बयान दिया कि अंताकिया में उन्हें एक कुबती ईसाई मिला था और उसने कहा कि उसका कारोबार बहुत ही ख़राब हो गया है और नौबत फाकू तक आ पहुँची है। ख्वाब में उसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है कि अपनी इस कंवारी बेटी को दरियाए नील पर कुर्बान कर दो तो तुम्हारा कारोबार भी सही हो जाएगा और नील के किनारे रहने वालों का भी भला हो जाएगा और उसकी दुआएं तुम्हें और ज़्यादा दुनियावी फ़ायदे पहुंचाएंगी। खुर्शीश के साथी भी उसके साथ ही गिरजे में बैठे हुए थे। उन्होंने खुर्शीश की तायद कर दी और बताया कि इस खुबती ईसाई ने अपनी बेटी को उनके हवाले कर दिया है। वो कहता था कि उस साल उसकी बेटी को कुर्बान किया जाए। खुर्शीश ने कहा कि इस लड़की को ज़रूर कुर्बान किया जाए क्योंकि ये एक अमानत है जिसमें ख़यानत नहीं होनी चाहिए। अस्कफ ने 2-4 सवाल पूछे और कहा कि लड़की को उसके सामने लाया जाए। अगले रोज़ रोज़ी को गिरजे में ले गए और अस्कफ ने उसे देखकर सिर्फ ये पूछा कि वो अपनी मर्ज़ी से आई है या उसे ज़बरदस्ती भेजा गया है। रोज़ी ने कुछ भी ना समझते हुए जवाब दिया कि वो अपनी मर्ज़ी से आई है। रोज़ी तो अपने होशो हवास में थी ही नहीं। वह पूरी खुद एतमादी और खुशी से बोल रही थी जैसे उसे कोई शक व शुबा ना था। अस्कफ ने मंजूरी दे दी कि इस लड़की को कुर्बान किया जाए। खुर्शीश और उसकी बीवी ने रोज़ी को बड़े प्यार से अपने घर में रखा और उसके बिगड़े हुए जहन के मुताबिक उसके साथ बातें करते रहे और रोज़ी की ज़िंदगी का आखिरी दिन आ गया। उस रात उसे दरियाए नील में फेंक देना था। शाम के वक़्त रोज़ी को गिरजे में ले गए। उसे खुर्शीश की बेटी के कीमती कपड़े पहनाए गए थे और उसे जो ज़ेवरात पहनाए गए थे वह भी खुर्शीश की बेटी के थे। खुर्शीश ने अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके सोने के ज़ेवरात कुर्बान कर दिए थे। वो अपनी बेटी की कीमत दे रहा था। 10-11 साल पहले ये रस्म एलानिया अदा की जाती थी। हर तरफ मनादी करा दी जाती थी कि आज रात नील के किनारे फ़लाँ जगह एक लड़की की कुर्बानी दी जा रही है। लोग जोक दर जोक वहाँ इकट्ठे हो जाते थे और इस लड़की को मुक़द्दस समझकर उसके हाथ चूमते थे। लेकिन हरकुल ने ऐसी पाबंदी आयद कर दी थी कि उस कुर्बानी को कत्ल करार दे दिया था। फिर भी ये लोग चोरी छुपे हर साल यह रस्म अदा कर दिया करते थे और उसका ऐलान नहीं होता था। रोज़ी को एक जगह जो बस्तियों से दूर थी दरियाए नील के किनारे ले गए। खुर्शीश ने उसे बताया था कि दरिया पर एक कश्ती मिलेगी और वह उसे इस कश्ती से इस्कंदरिया तक ले जाएगा। अस्कफ वहाँ मौजूद था और कबीलों के 2-4 सरदार भी थे। अस्कफ ने रोज़ी पर खुशबूदार पानी छिड़का और उसके सामने खड़े होकर कुछ पढ़ा और फिर उसके दोनों कंधों पर बारी बारी उंगलियां रखी और फिर उसके सीने पर उंगली रखी और उसे बाजू से पकड़कर दरिया के किनारे ले गया।
वहाँ किनारा खासा बुलंद था। पीछे होकर उसने रोज़ी को धक्का दिया और वो दरिया में जा पड़ी। रात तारीख थी। असकफ और बाकी लोग एक मजहबी गीत गुनगुनाने लगे। दरिया खासा गहरा था, लेकिन बहाव में तेज़ी और तुंदी नहीं थी। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई लड़की दरिया में से जिंदा निकल आई हो। हर वो लड़की जिसे फेंका जाता था वो डूब कर मर जाती थी। लेकिन रोज़ी के मामले में कुछ और ही हो गया। रोज़ी अपने कबीले के सरदार की बेटी थी और बड़ी शौक और चुलबुली लड़की थी, और उनकी बस्ती के करीब से दरिया फुरात गुजरता था। रोज़ी अपनी 2-3 हमजोलियों को लेकर दरिया पर चली जाती और तैराकी करती थी। ज्यों ज्यों बड़ी होती गई वो दरिया में आगे ही आगे यानी वस्त में जाने लगी, जहाँ बहाव खासा तेज़ होता था। वह ऊंचे से ऊंचे किनारे पर जाकर दरिया में कूदा भी करती और तैर कर निकल आती थी। उसके बाप ने यह इंतज़ाम कर रखा था कि 2 आदमी उसके और उसकी हमजोलियों के साथ दरिया पर भेजा करता था, ताकि ख़तरे के वक्त लड़कियों को दरिया से निकाले। अब रोज़ी को नील में फेंक दिया गया तो ना जाने उसे कैसे कैसे ख्याल आए होंगे, लेकिन सबसे पहला और अहम ख्याल ये था कि दरिया में से ज़िंदा निकलना है। वो दरिया में गिरी तो सतह पर आने की बजाय पानी के नीचे ही नीचे तैरने लगी और कुछ दूर चली गई। जब दम टूटने लगा तो पानी से उभरी और दूसरे किनारे की तरफ तैरने लगी। तारीकी में उसे कोई ना देख सका। देखता भी कौन, उसे दरिया में फेंकने वाले वहाँ से चले गए थे कि पकड़े ना जाएं। रोज़ी बहुत दूर जाकर दूसरे किनारे जा लगी और दरिया से निकल गई। उसने सबसे पहले तो ये महसूस किया जैसे वो एक ख्वाब देख रही थी और अचानक बेदार हो गई हो। उसकी हकीकी सोचें वापस आ गई थी और दिमाग नॉर्मल हालत में आ गया था। उसने अपना जायज़ा लिया और ये देखकर हैरान हुई कि ये ज़ेवरात उसे किसने पहनाए हैं। वो वहीं खड़ी रही और सोचने लगी कि अब क्या होगा। उसे तो ये भी याद नहीं था, ना ऐसा एहसास था कि वो अपने घर से कितनी दूर निकल आई है और क्या ये दरिया फुरात है। थक हार कर वहीं बैठ गई। रात तो तारीख थी। उसका ज़हन रोशन होने लगा। उसे लड़ाई याद आई, खून रेज लड़ाई। उसे अचानक यूक्लिस याद आ गया। यूक्लिस की मोहब्बत तो उसकी रूह में उतरी हुई थी। यूक्लिस की याद में उसके जहन और जिस्म को शदीद धचका दिया। उसे याद आ गया कि वह खून में नहाई हुई लाशों और तड़पते कराहते ज़ख्मियों में यूक्लिस को ढूंढती फिर रही थी। उसका जहन खुलने लगा। यूक्लिस की लाश, एक मकान में यूक्लिस की माँ की लाश। रोज़ी को याद आ गया यही लाशें देखकर उसे कुछ हुआ था और वो ख्वाब व ख्याल की दुनिया में चली गई थी। हकीकत से ताल्लुक़ टूट गया था। वो जज्बात की शिद्दत थी जिसने जहनी तौर पर उसे माफ़ कर दिया था। वो पागल तो नहीं हो गई थी कि उसका जहन हकीकत को कबूल ही ना करता। अब एक और धचका लगा कि वो हकीकी दुनिया में लौट आई। हरकुल याद आया यह भी कि वो हरकुल के कत्ल के इरादे से निकल खड़ी हुई थी। फिर जंगल में भटकना उसे चुड़ैल समझ लिया गया था। कोई उसके सामने आ जाता तो उससे खौफजदा हो जाता, तो उससे रोज़ी खाने पीने का सामान ले लेती थी। इस तरह ना उसे भूख रही और प्यास भी ना रही। उसे वो आदमी भी याद आ गए जो उसे प्यार और शफकत से बहरी जहाज़ में लाए थे। तब उसे याद आया कि वो मिस्र का नाम लेते थे और इसे यकीन हो गया कि वो मिस्र में है। यह भी याद आ गया कि उसे नए कपड़े पहनाकर 2 औरतों ने उसे जेवरात पहनाए थे। उसे शायद कहा गया था कि आओ हरकुल के कत्ल को चलो। वो मसरूर थी कि यूक्लिस के खून का इंतकाम लेगी। रोज़ी को गुजरे हुए दिनों की बातें याद आ गई, लेकिन ये कुछ धुंधली सी थी और जो हकीकत उसके सामने आ गई थी वो रोशन थी। लेकिन उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि उसे दरिया में क्यों धकेला गया था। यूक्लिस की याद ने उसके आंसू तो निकाल दिए, लेकिन अब ये सदमा इतना शदीद नहीं था कि पहले की तरह उसके जहन को फिर माफ़ कर देता। अब उसके जहन में बड़ी ख़तरनाक हकीकत आ गई थी। एक तो ये ज़ेवरात जो बहुत कीमती थे और उस सोने से ज़्यादा कीमती वो खुद थी। नौजवान भी थी और खूबसूरत इतनी कि उसे कैसरे रूम हरकुल देख लेता तो अपने हरम की जीनत बना लेता। अपने आप को तो वो नहीं छुपा सकती थी, ज़ेवरात छुपाए जा सकते थे। उसने बड़ी तेज़ी से ज़ेवरात उतार लिए ताकि डाकुओं के लिए कशिश ना रहे। पहले उसने सोचा कि ये सारा सोना दरिया में फेंक दे, लेकिन इस ख्याल से रख लिया कि किसी से मदद हासिल कर लेगी। ज़ेवरात को छुपाने के लिए उसके लिबास में जेब नहीं थी। उसे गागरा सा पहनाया गया था। पाँव के करीब से उसने गागरे का कुछ टुकड़ा फाड़ लिया। ज़ेवरात उसमें बांधकर पोटली लिबास के नीचे बांध ली। रात आधी से ज़्यादा गुजर गई थी। रोज़ी नौजवानी की उम्र में थी। उसकी सोचों पर नींद गालब आने लगी। करीब ही एक दरख्त था। वो उसके नीचे लेटी और नींद ने उसे ख्वाबों की दुनिया में पहुंचा दिया। आँख खुली तो दिन की रोशनी से उसकी आंखें चुंदे आ गईं। अपने इर्द गिर्द उसे कुछ आदमियों का एहसास हुआ। हड़बड़ा कर वो आंखें मलती हुई उठी। वहाँ तो बहुत से आदमी उसके इर्द गिर्द खड़े उसे हैरत से देख रहे थे। कौन हो?
ایک آدمی نے پوچھا۔ یہاں کیوں پڑی ہو؟ سب کچھ بتاؤں گی، روزی نے کہا۔ مجھے کسی ایسے گھر لے چلو جس گھر میں عورتیں ہوں۔ میں دھوکے میں یہاں تک پہنچی ہوں، میں دریا سے نکلی ہوں۔ روزی نے دیکھ لیا تھا کہ مزدور سے قسم کے لوگ ہیں، بد کردار یا مجرمانہ ذہنیت کے لوگ ہوتے تو اسے یوں خاموشی سے کھڑے دیکھتے نہ رہتے۔ وہاں زبان کا کوئی مسئلہ نہ تھا، مصر میں بھی عربی بولی جاتی تھی، لب و لہجے میں کچھ فرق تھا۔ ہمارا بابا آ رہا ہے، ایک آدمی نے کہا، وہی بتائے گا کہ تمہیں گھر لے جانا ہے یا کیا کرنا ہے۔ تمہارا مذہب کیا ہے؟ میں عیسائی ہوں، روزی نے کہا۔ پھر ڈرنا نہیں، اس آدمی نے کہا، ہم سب عیسائی ہیں، قبطی عیسائی۔ میں بھی قبطی عیسائی ہوں۔ روزی نے ان لوگوں کے ساتھ رشتہ پکا کرنے کی نیت سے جھوٹ بولا۔ ذرا ہی دیر بعد کسی نے اعلان کے انداز سے کہا کہ ہٹ جاؤ، بابا آ رہا ہے۔ سب اس طرح پیچھے ہٹے کہ ایک طرف سے راستہ چھوڑ دیا۔ ایک معمر آدمی روزی کے سامنے آیا۔ اس کے چہرے، لباس اور چلنے کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ اونچی حیثیت کا شخص ہے۔ روزی کو دیکھ کر اٹک کے رہ گیا، ایسا چونکا کہ چند قدم دور ہی رک گیا۔ اس کے چہرے پر ایسی تبدیلی آئی جسے چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ میں تمہیں اپنے گھر لے چلتا ہوں، بابا نے کہا۔ وہاں میری بیوی ہے، 2 بیٹیاں اور ایک بہو ہے۔ میں ایسے ہی گھر میں جانا پسند کروں گی جہاں عورتیں ہوں، روزی نے کہا۔ بابا اسے ساتھ لے چلا۔ روزی نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ ایک طرف دریائے نیل کے ساحل پر چھوٹی بڑی کشتیاں بندھی ہوئی تھیں، تھوڑی ہی دور آگے اور بھی بڑی بادبانوں والی کشتیاں کھڑی تھیں۔ لوگ 1-2 کشتیوں سے اتر بھی رہے تھے، سوار بھی ہو رہے تھے۔ یہ پتن تھا جہاں سے لوگ دریا کے پار یا دوسرے مقامات کو جاتے تھے۔ دریا سے 2.5-3 فرلانگ دور ایک قصبہ دکھائی دے رہا تھا۔ چھوٹے بڑے جھونپڑے بھی تھے اور اچھے قسم کے پکے مکان بھی۔ یہ کشتی رانوں اور ماہی گیروں کی آبادی تھی، اور تمام تر آبادی عیسائیت کے پیروکار تھے۔ پتن پر لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی تھی۔ بابا کی حیثیت قبیلے کے سردار جیسی تھی۔ وہ عیسائیت کے قبطی فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس فرقے میں بھی اسے سرداروں جیسا رتبہ حاصل تھا۔ وہ روزی کے ساتھ بات کیے بغیر اسے اپنے گھر لے گیا اور ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ پھر گھر کی عورتوں کو بلایا اور روزی سے کہا کہ وہ بیان کرے کہ اس پر کیا گزری ہے۔ روزی نے اسے تفصیل سے سنایا کہ وہ کس ذہنی حالت میں انطاکیہ تک پہنچی، پھر مصر کے اس مقام تک کس طرح لائی گئی تھی۔ بابا خاموشی سے سنتا رہا۔ روزی بات سنا چکی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے نہلاؤ، کپڑے تبدیل کراؤ اور کھانا کھلاؤ۔ اس نے روزی کے سر پر ہاتھ رکھ کر بڑی شفقت سے کہا کہ اس گھر کو وہ اپنا گھر سمجھے اور اسے اس کے ٹھکانے پر پہنچا دیا جائے گا۔ بابا باہر نکلا اور ایک آدمی کو 2-3 نام بتا کر کہا کہ انہیں فوراً یہاں لے آئے۔ بابا کا مکان ایک کشادہ حویلی تھی جسے بابا کی اونچی حیثیت کا پتہ چلتا تھا۔ وہ اس حویلی کے ایک اور کمرے میں بیٹھا تھا۔ وہ آدمی آ گئے تھے جنہوں نے اسے بلایا تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ سنا ہے ایک اکیلی لڑکی پکڑی گئی ہے۔ وہ میرے گھر میں ہے، بابا نے کہا۔ میں نے اس لیے تمہیں بلایا ہے، تم جانتے ہو گزشتہ رات نیل کو ایک لڑکی کی قربانی دی گئی تھی۔ وہ یہی لڑکی تھی، یہ دریا سے زندہ نکل آئی ہے۔ نیل نے ہماری قربانی قبول نہیں کی، اگل کر باہر پھینک دی۔ ہم سے ناراض ہے، اس کا بہاؤ رک جائے گا یا اتنا سیلاب آئے گا کہ اناج کی فصل بہا لے جائے گا اور بستیاں غرق ہو جائیں گی، قحط پڑ جائے گا۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ گزشتہ رات مجھے بھی قربانی کی تقریب میں بلایا گیا تھا اور میں نے لڑکی کو دیکھا تھا۔ آج صبح مجھے اطلاع ملی کہ ایک لڑکی دریا کے کنارے سوئی ہوئی ہے، جس کی حالت بتاتی ہے کہ دریا سے نکلی ہے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ایک نے پوچھا۔ یہ اسقف بتائے گا، بابا نے کہا۔ میں اس کے پاس جا رہا ہوں، تم میں سے کوئی ایک میرے ساتھ چلو۔ فیصلہ اسقف نے ہی کرنا ہے کہ اسی لڑکی کو پھر دریا کے سپرد کیا جائے یا کسی اور لڑکی کی قربانی دی جائے گی۔ میں ایک بات نہیں سمجھ سکا، قربانی کے وقت لڑکی کو خاصا زیور پہنایا گیا تھا، اب ایک چیز بھی اس کے جسم کے ساتھ نہیں، انگلی میں انگوٹھی بھی نہیں۔ میں نے اسے اس لیے نہیں پوچھا کہ اسے یہ معلوم نہ ہو سکے کہ میں نے اسے قربانی سے پہلے دیکھا تھا۔ یہ تو اسے معلوم ہی نہیں کہ اسے دریا میں کیوں پھینکا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے اسے پتہ چل جائے کہ ایک بار پھر دریا میں پھینکا جائے گا تو یہ یہاں سے غائب ہو جائے گی۔ بابا کو معلوم نہیں تھا کہ روزی عورتوں کو زیورات کھول کر دکھا رہی تھی اور کہا تھا کہ اسے جو کوئی اس کے ماں باپ کے پاس پہنچا دے گا اسے وہ یہ سارے زیورات دے دے گی۔ بابا ایک آدمی کے ساتھ اسقف یعنی بڑے پادری سے ملنے چلا گیا۔ وہ گھوڑوں پر گئے تھے۔ اسقف کسی اور بستی میں رہتا تھا جو وہاں سے خاصی دور تھی۔ روزی رات کی تھکی ہاری نہا کر کھانا کھا کر سو گئی۔ سورج غروب ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی جب بابا واپس آ گیا۔ روزی ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ بابا نے بیوی کو بتایا کہ اسقف نے کہا ہے کہ آج ہی رات اس لڑکی کو
پھر اسی جگہ لے جا کر دریا میں پھینک دیا جائے اور اس کے ہاتھ باندھ کر پھینکا جائے تاکہ یہ تیر کر نکل نہ سکے۔ بیوی نے بابا کو بتایا کہ لڑکی کے پاس زیورات ہیں جو اس نے چھپا کر رکھے ہوئے تھے۔ بابا نے کہا کہ لڑکی کو فوراً تیار کرے، زیورات پہنا دے، اسے لے جانے والے آ گئے ہیں۔ بیوی اس کمرے میں جانے لگی جس میں روزی سوئی ہوئی تھی تو بابا نے کہا کہ اسے فوراً جگا دو، ابھی جگا کر تیار کرتی ہوں۔ بیوی نے کہا اس نے تو نیل کی آغوش میں ہمیشہ کی نیند سو جانا ہے۔ بابا کی بیوی نے یہ الفاظ روزی کے کمرے میں داخل ہو کر کہے۔ اس وقت روزی جاگ اٹھی تھی اور اس نے یہ الفاظ سن لیے۔ یہ بوڑھی عورت روزی کو اٹھا کر تیار کرنے لگی تو روزی نے پوچھا کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ بیوی کو بابا نے بتایا تھا کہ لڑکی کو صحیح بات نہیں بتانی، پھر بھی اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے روزی کو شک ہو گیا اور وہ بگڑ گئی۔ بابا کو بتایا گیا، وہ روزی کو بہلانے پھسلانے اور ورگلانے کے جتن کرنے لگا۔ بابا کو یہ خطرہ بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ بات کھل گئی کہ روزی کو قربان کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے تو یہ بات کسی سرکاری اہلکار یا افسر تک پہنچ جائے گی اور سب کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ بابا آخر معمر اور جہاں دیدہ آدمی تھا، اس نے شفقت اور فریب کاری کا حربہ استعمال کیا۔ اسے کہا کہ وہ زیورات نہ پہنے۔ روزی کہتی تھی کہ یہ زیورات وہ اپنے پاس رکھے گی ہی نہیں، نہ یہ اس کے ہیں۔ سورج غروب ہو گیا، روزی کو باہر لایا گیا۔ یہ خبر لوگوں تک پہنچ گئی تھی کہ شب جو لڑکی ملی تھی اسے رات نیل میں قربانی کے لیے پھینکا گیا تھا اور آج رات اسے پھر پھینکا جائے گا۔ اس کا ڈوب مرنا لازم ہے ورنہ نیل ناراض ہو کر تباہی اور بربادی پھیلائے گا۔ لوگ روزی کو دیکھنے کے لیے باہر کھڑے تھے۔ اس قصبے کی ساری آبادی قبطی عیسائیوں کی تھی۔ صرف قبطی عیسائی لڑکی کی قربانی دیتے تھے۔ روزی کو ایک مقدس اور متبرک لڑکی سمجھ کر دیکھنا چاہتے تھے۔ انہیں یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ لڑکی کو فریب کاری سے لے جایا جا رہا ہے۔ روزی کو باہر لائے تو لوگ اس کے ہاتھ یا کپڑے کو عقیدت سے چھونا یا چومنا چاہتے تھے۔ وہ آ گئی، کئی آوازیں اٹھیں، قربانی والی لڑکی آ گئی۔ ایسی اور بھی بہت سی آوازیں تھیں جو روزی کے کانوں میں پڑی۔ وہ سمجھ گئی کہ اسے دھوکے سے لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے ان دو آدمیوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا جن کے حوالے بابا نے اسے کیا تھا۔ وہ دونوں اسے بازوؤں سے پکڑ کر آگے کو چلانے لگے، لیکن روزی نے اودم برپا کر دیا۔ لوگ کچھ اور سمجھے تھے لیکن وہاں کچھ اور ہی تماشا بن گیا۔ اٹھا لو، بابا نے حاکمانہ آواز میں کہا، اور کشتی میں پھینک کر لے جاؤ۔ روزی بیٹھ گئی اور دونوں آدمی اسے اٹھانے لگے۔ روزی ان کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ تین آدمی آگے بڑھے اور ان دو آدمیوں کو پیچھے ہٹا دیا۔ ان تینوں میں سے ایک نے روزی کو اٹھنے کو کہا۔ روزی چیخ چلا رہی تھی۔ اس نے اس آدمی کو دیکھا تو وہ یوں چپ ہو گئی جیسے مر گئی ہو۔ اس کے چہرے کا رنگ روپ بالکل ہی بدل گیا اور اس کی آنکھیں ٹھہر گئی۔ اس آدمی نے ان دونوں آدمیوں کو جو روزی کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے دور پیچھے ہٹا دیا۔ تم؟ روزی نے اس آدمی سے حیرت زدہ سرگوشی میں پوچھا۔ تم رابن ہی ہو نا؟ رابن ہوا کرتا تھا، اس آدمی نے کہا۔ بھول گئی ہو، میں کتنے عرصے سے رابن نہیں اویس ہوں۔ تمہیں انتقام لینے کا بہت اچھا موقع مل گیا ہے، روزی نے کہا۔ فضول باتیں مت کرو، ان تینوں میں سے ایک اور نے کہا۔ اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو خاموشی سے ہمارے ساتھ چل پڑو۔ میرے دل میں تمہاری دشمنی تو نہیں، اویس نے کہا۔ میں نے تمہاری محبت کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اتنی باتوں کا یہ موقع نہیں اویس، تیسرا بولا۔ اسے ان لوگوں کے قبضے سے نکالو۔ یہ باتیں سرگوشیوں میں ہو رہی تھی۔ اے قبطیو، اویس نے تماشائیوں سے مخاطب ہو کر اعلان کیا، یہ لڑکی نیل کو خوش کرنے کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہے۔ یہ اس جگہ تک ہمارے ساتھ جائے گی جہاں اسے لے جا رہے تھے۔ ٹھہرو، بابا نے آگے بڑھ کر کہا، تم تینوں میرے لیے اجنبی ہو۔ میں خوش ہوں کہ یہ کار خیر تم نے اپنے ذمے لے لیا ہے، لیکن میں اپنے اطمینان کے لیے تمہارے ساتھ اپنے دو آدمی بھیجوں گا۔ اویس اور اس کے ساتھیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دو نہیں، ہمارے ساتھ 6 آدمی بھیج دے، اویس نے کہا۔ ہم قبطی ہیں، قبطیوں کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ وہی 2 آدمی جو پہلے روزی کو گھسیٹ اور اٹھا رہے تھے، بابا کے کہنے پر اویس اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہو گئے۔ روزی پر تو اویس نے جیسے جادو کر دیا تھا کہ کہاں وہ اتنی شدید مزاحمت کر رہی تھی، کہاں وہ ان کے ساتھ بڑے آرام اور اطمینان سے جا رہی تھی۔ لوگ آگے بڑھ بڑھ کر روزی کو چھونے کی کوشش کر رہے تھے۔ پتن پر درمیانہ سائز کی ایک کشتی تیار کھڑی تھی۔ ملاح بھی تھا، لیکن جو آدمی ساتھ جا رہے تھے وہ تھے تو اچھی حیثیت والے، لیکن کشتی ران قبیلے کے آدمی تھے، اس لیے کشتی رانی کے ماہر تھے۔ کشتی 2 بادبانوں والی تھی۔ انہوں نے ملاح سے کہا کہ وہ خود کشتی لے جائیں گے۔ ملاح کشتی سے ہٹ گیا۔ روزی، اویس اور اس کے دونوں ساتھی کشتی میں سوار ہو گئے۔ پھر دونوں آدمی کشتی میں گئے اور بادبان کھول دیے۔
بابا نے کہا کہ وہ رات کو بر وقت پہنچ کر تقریب میں شامل ہو جائے گا۔ کشتی چل پڑی۔ اسے دریا کے بہاؤ کے مخالف رخ جانا تھا۔ ہوا تو تھی لیکن دریا کا بہاؤ تیز تھا، اس لیے کشتی کی رفتار سست تھی۔ سورج غروب ہو گیا تھا، شام تاریک ہوتی جا رہی تھی، پتن پیچھے ہٹتا جا رہا تھا اور شام کے گہرے ہوتے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ تقریباً آدھا فاصلہ طے ہو گیا تھا۔ کشتی چلانے والے دونوں آدمی کشتی کے درمیان بیٹھ گئے تھے۔ اویس اپنے دونوں ساتھیوں اور روزی کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ تینوں نے خنجر نکال لیے۔ ان کا شکار 3-4 قدم آگے بیٹھا ہوا تھا۔ تینوں اٹھے اور پیشتر اس کے کہ ان دو آدمیوں کو پتہ چلتا خنجر اوپر سے نیچے آ کر ان کے دلوں میں اتر چکے تھے۔ تینوں نے انہیں اٹھا کر دریا میں پھینک دیا۔ اب کہو روزی، اویس نے کہا، مجھ پر اعتبار آیا یا کچھ شک ہے؟ ہاں اویس، روزی نے کہا، میرے دل میں کوئی شک نہیں رہا، لیکن مجھے لے جاؤ گے کہاں؟ شام، حلب، اویس نے جواب دیا، تمہارے ماں باپ کے پاس۔ ہم مسلمان ہیں روزی، ہم بھلائی چاہتے ہیں اور بھلائی کرتے ہیں۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ روزی نے پوچھا۔ تجارت، اویس نے کہا، ہمارا مال اسکندریہ پڑا ہے، یہاں ہم ایک تاجر سے ملنے آئے تھے۔ اویس نے جھوٹ بولا تھا۔ ان تینوں کا تجارت کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ تینوں اسلامی لشکر کے مجاہدین تھے اور ان کا تعلق جاسوسوں کے گروہ کے ساتھ تھا۔ اویس جوان سال آدمی تھا اور عیسائی ہوا کرتا تھا۔ 2-2.5 سال پہلے وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں شدید زخمی ہو گیا تھا۔ اس کا زندہ رہنا ممکن نہ تھا۔ اس کے اپنے ساتھیوں نے اسے نہ اٹھایا۔ اس پر آخری غشی طاری ہو رہی تھی۔ مجاہدین اپنے زخمیوں کو اٹھا رہے تھے۔ اویس نے، جو اس وقت رابن ہوا کرتا تھا، ایک مجاہد کے آگے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ اسے بچا لے۔ مجاہد نے پہلے اسے پانی پلایا، پھر کسی کو آواز دی اور خود چلا گیا۔ 2 مسلمان عورتیں آئیں اور یہ دیکھنے کے باوجود کہ یہ عیسائی ہے اور اپنا دشمن ہے، اویس کو اٹھا کر وہاں لے گئیں جہاں زخمی مجاہدین کی مرہم پٹی ہو رہی تھی۔ 2-3 دنوں بعد اویس پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا۔ کچھ دن اور گزرے تو وہ چلنے پھرنے لگا۔ وہ مسلمانوں کے حسن سلوک سے بہت ہی متاثر ہوا۔ کسی نے اسے دشمن اور غیر مسلم سمجھا ہی نہیں۔ اصل بات تو یہ تھی کہ 2 مسلمان عورتیں اسے موت کے منہ سے نکال لائی تھیں۔ اس کے اپنے ساتھیوں نے دیکھ کر اسے نہیں اٹھایا تھا کہ یہ تو مر رہا ہے۔ وہ جب پوری طرح صحت یاب ہو گیا تو اس کی حیثیت جنگی قیدی کی تھی، لیکن سالار کے حکم سے اسے آزاد کر دیا گیا۔ وجہ غالباً یہ تھی کہ اس نے خود درخواست کی کہ اسے اپنے پاس اٹھا لے چلیں۔ اب اسے آزاد کر دیا گیا تو اس نے اپنی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ لیا۔ اس نے کہا کہ وہ واپس نہیں جائے گا اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ اسے سالار کے پاس لے گئے۔ سالار امام بھی ہوا کرتا تھا۔ اس نے اویس کو حلقہ بگوش اسلام کر دیا اور اس کا نام اویس رکھا۔ وہ حلب کا رہنے والا تھا۔ روزی اویس کے قبیلے کی لڑکی تھی۔ اسے اویس اتنا اچھا لگتا تھا کہ اس کے دل میں یہ خوبرو جوان محبوب کی صورت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اویس کی روزی کے ساتھ جذباتی وابستگی کا عالم یہ تھا کہ روزی اس کی روح میں اتر گئی تھی، لیکن انقلاب یہ آیا کہ روزی کو یوکلس مل گیا، اور جس طرح اسے یوکلس ملا وہ پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے، اور اویس نے اس دوران اسلام قبول کر لیا۔ اویس کو پتہ چلا کہ روزی ایک رومی جرنیل کے بیٹے پر فریفتہ ہو گئی ہے، تو اویس نے اس سے بے وفائی کا شکوہ کیا۔ روزی نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ اسلام قبول کر چکا ہے اور اس نے اپنے مذہب سے بے وفائی کی ہے، اس لیے اس کے ساتھ وہ کوئی تعلق نہیں رکھے گی۔ اویس نے کہا کہ وہ بھی کسی جرنیل کا بیٹا ہوتا تو روزی اس سے قطع تعلق نہ کرتی۔ اس بات پر اویس اور روزی میں طلح کلامی ہو گئی۔ روزی اسے کہتی تھی کہ وہ اپنے مذہب میں واپس آ جائے۔ اویس نے کہا کہ مسلمانوں نے اسے نئی زندگی دی ہے اور اسے پہلی بار یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے یہ اسلام کے احکامات ہیں جو اس مذہب کی تعلیمات میں شامل ہیں۔ اس کے بعد روزی یوکلس کی ہو کے رہ گئی تھی۔